تو پانچواں سوال یہ تھا کہ گھروں میں عورتوں سے کام بہت کروائے جاتے ہیں، سارے کام بہو کرے، سارے کام عورت کے، ساس سسر کی خدمت بھی، بچوں کے کام بھی، شوہر کے کام بھی، دیور نندوں کے کام بھی، تو سارے کام عورت سے کروائے جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جیسے گھر کے کام عورت کے ذمے، ایسے ہی باہر کے کام مرد کے ذمے۔ باہر کے سارے معاملات مرد دیکھے گا، معاش کا فکر بھی مرد کرے گا، اور اسی طرح گھر کے سارے کام عورت کرے گی۔ یہ بات تو طے ہے کہ گھر کے کام عورت سنبھالے گی اور باہر کے کام مرد سنبھالے گا۔ اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں تو اتنی بڑی فیملی ہے، نندے ہیں اور دیور ہیں اور ساس سسر ہیں، ان کی خدمت کرنی، تو یہ کہاں سے عورت کے ذمے ہو گیا؟ تو صحیح ہے یہ بات کہ یہ عورت کے ذمے تو نہیں ہے۔ شریعت نے، اسلام نے عورت کو اتنا جو ہے وہ اتنی سختی نہیں کی کہ سارے کام اسی سے کروائے جائیں۔ بہو آ گئی ایک گھر میں تو اب اسی سے سارے کام کروائے جا رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ بیوی کے ذمے یا عورت کے ذمے یا بہو جو گھر آئی ہے اس کے ذمے تو شوہر کے کام ہیں یا اس کے بچوں کے جو کام ہیں وہ تو یہ کرے گی، یہ تو اس کے ذمے واجب ہے، یہ تو وہ کرے گی۔ اور جو ساس سسر کے کام ہے تو وہ واجب تو نہیں ہے، لیکن اس کی بہرحال اخلاقی ذمہ داری ضرور ہے، کیونکہ گھر کے بڑے ہیں، وہ بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، اب وہ کچھ اپنے لیے کر نہیں سکتے۔ اب حالات یہ ہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتے، بوڑھے ہو گئے، تو اب گھر کے چھوٹوں کا یہ کام بنتا ہے کہ بڑوں کی خدمت کریں۔ اس میں بہو بھی شامل ہے، اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، بیٹے بھی، سارے شامل ہیں اس میں۔ جو بھی گھر کا چھوٹا ہے وہ بڑوں کی خدمت کرے گا، صرف بہو کا یہ کام نہیں ہے۔ تو صرف عورت کے ذمے یہ کام نہیں لگایا گیا، بلکہ گھر کے جتنے بھی، مثال کے طور پر جیسے ایک بوڑھا آدمی روڈ کراس کرنے کے لیے کھڑا ہے اور آپ وہاں سے گزرتے ہو، اب آپ وہاں سے گزرتے ہو تو وہ آپ کو کہتا ہے بیٹا روڈ تو کراس کرا دو مجھے، یہ ذرا سڑک تو پار کروا دو مجھے، تو آپ کو جی یہ تو میرے ذمہ ہی نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میں نہیں کراؤں گا، تو اس سے اس کو ملامت کیا جائے گا، بھائی وہ تو بوڑھا ہے، وہ خود چل نہیں سکتا بیچارہ، معذور ہے، تو اس کو اگر سڑک کراس کروا دے، روڈ پار کروا دے تو تیرا کیا جائے گا؟ جوان سے تو یہی کہا جائے گا، جوان کو تو ملامت کی جائے گی اگر وہ نہیں کرتا۔ اسی طرح جو گھر کی جو بہو ہے، جو گھر کی عورت ہے، اس کے ذمہ یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑوں کا خیال کرے۔ تو اس میں جو ساس سسر بھی آتے ہیں تو ان کے لیے کھانے کا، جب اپنے لیے کھانے کا بندوبست کر رہی تو ان کے لیے بھی کر سکتی، تو کھانے کا بندوبست کرنا اور ان کے کپڑے وغیرہ دھو دینا، جو گھر کے کام ہوتے ہیں، تو یہ سارے کام عورت کے ذمے اخلاقاً اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب اس میں اب دوسری بات یہ ہے کہ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے ساس سسر معذور ہیں، بیمار ہیں بہت سخت، تو ان کو جسمانی خدمت کی بھی ضرورت ہے، تو بھائی ایسی خدمت اگر عورت کرے تو بڑی نیکی کی بات ہے، تو بڑی نیکی کی بات ہے، لیکن اصل میں یہ ذمہ داری تو ان کے اپنے بیٹے کی ہے، ان کے اپنے بچوں کی ہے، ساس سسر کے اپنے بچوں کی، اپنے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی والدہ کی، اپنے والد کی خدمت کرے۔ یہ اس بہو کے اوپر اس کے ذمہ نہیں، عورت کے ذمہ نہیں ہے، یہ تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے۔ بیٹا یہ ہے اور کام وہ کرے۔ شوہر آ کر بیوی کو کہتا ہے جی میرے والد کی خدمت تو نے کیوں نہیں کی، میری جو ہے والدہ کی خدمت کیوں نہیں کی؟ بھئی والدہ وہ تیری ہے تو خود خدمت کرنا اس کی، تو خود تو کرتے نہیں۔ اور جو ہے یہ بعض گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بہوؤں کے اوپر زور ڈالا جاتا ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جسمانی خدمت، جو زیادہ خدمت ہوتی ہے معذوری کی وجہ سے، تو وہ اصل کام تو وہ بیٹے کا ہے کہ وہ کرے اپنے والد کی خدمت، اپنی والدہ کی خدمت تو وہ کرے، اپنی بیوی سے نہ کروائے، اس کے اوپر زور نہ ڈالے۔ اگر وہ کر دیتی ہے پھر تو بڑی نیکی کی بات ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا بھی بڑی نیکی کی بات ہے، اس میں بڑا اجر ملے گا اس عورت کو، لیکن یہ اصل تو اس بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ اب اسی طرح اس میں تیسری بات یہ آتی ہے کہ یہ جو ہے نندوں کی اور دیوروں کی، یعنی ان کی بھی روٹیاں پکاؤ، ان کے لیے بھی جو ہے ان کے بھی کپڑے دھو،
تو یہ بھی بہو کے ذمے نہیں ہے. نندوں کی خدمت کرنا، دیوروں کی خدمت کرنا یہ عورت کے ذمے نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے بھائیوں کے جو ہے وہ بھائیوں کے بھی سارے کام کر اور میری بہنوں کے بھی سارے کام. تو اتنی بڑی فیملی ہے، بعض گھروں میں بڑی فیملی ہوتی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو اس میں جہاں سارے گھر کے کام، سارے کپڑے اس سے دھلوائے جا رہے ہیں، ساری روٹیاں اس سے پکوائی جا رہی ہیں جی. اور جو ہے اتنے کاموں کا بوجھ عورت کے اوپر نہیں ڈالا اسلام نے. تو اب دوسری بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ پھر وہ کدھر جائیں جی؟ نند دیور جو ہیں ان کے کام یہ نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ ماں تو کر نہیں سکتی، بوڑھی ہے. اب جو بہو آئی ہے، جو بھائی کی بیوی آئی ہے تو وہی کرے گی. تو اب یہ دوسری بات ہوتی ہے کہ ان کے کام پھر کون کرے؟ تو بھائی ان کو یہ خود اپنے کام کرے نا، اپنے کام خود کر سکتے ہیں. اور دوسری بات تو یہ کہ اسلام جلدی شادی کو پروموٹ کرتا ہے. شادی جلدی کرو، نندیں اتنی ساری بیٹھی ہیں، بھائی اس کے اتنے سارے ہیں، دیور ہیں، تو یہ اپنی شادیاں کیوں نہیں بندوبست کرتے؟ انہیں چاہیے کہ اپنی شادیوں کا بندوبست کریں، خود جلدی شادی کریں. اپنی بیویاں لے کے آئے تو اپنے کام کروائیں. اسی طرح نندوں کی جلدی سے شادی کی، اپنے گھروں میں جا کے اپنے کام کریں. تو اسلام تو اصل یہ چاہتا ہے کہ جلدی شادی کو پروموٹ کیا جائے، تاکہ بالغ ہوتے ہی شادی ہونی چاہیے. اور اس میں جو ہے وہ جوڑ کا رشتہ ملنا ضروری ہے. جوڑ کا رشتہ مل جائے تو فوراً شادی کر دو. آج کل تو شادیاں بڑی لیٹ ہو رہی ہیں، 25 سال 30 سال، اور اس کے بعد جا کر کہیں لڑکوں کی شادیاں بھی اور لڑکیوں کی شادیاں بھی. تو اسلام کا مزاج ہے جلدی شادی کرنا. تو یہ جو دیور بیٹھے ہیں، یہ جو نندیں بیٹھی ہیں، ان کی بھی شادیاں کرو، ان کے بھی نکاح ہو، اپنے گھروں میں جائیں. تو اس سے جو ہے وہ پھر آسانیاں پیدا ہوں گی. تو عورت کے اوپر اتنی سخت ذمہ داریاں نہیں ہیں. گھر کے کام تو ہیں، اور ساس سسر کے کام بھی اس کی اخلاقاً ذمہ داری ہے، کیونکہ گھر کے بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، تو سارے چھوٹوں کا کام ہے بڑوں کا کام کرے. تو اخلاقاً تو یہ کام کرے گی، اس کے ذمہ ہے، اخلاقی طور پر اسے کرنا بھی چاہیے. اگر نہیں کرے گی تو اس کو ملامت کیا جائے گا. اس کو بعض کام ہوتے ہیں جو اخلاقاً ذمے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ اب شوہر کے ذمے جیسے بیوی کا نفقہ ہے، بیوی کا سارا خرچہ کون اٹھائے گا؟ شوہر اٹھائے گا. اب بیوی کا سارا خرچہ تو شوہر اٹھائے گا. اگر خدا نخواستہ بیوی بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری کا علاج کا بندوبست کون کرے گا؟ تو اصل میں تو جو ہے وہ عمومی طور پہ تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کا علاج تو شوہر ہی کرے گا، اس کی بیوی ہے تو اس کا علاج کرے گا. حالانکہ شرعی طور پر شوہر کے اوپر بیوی کا علاج کرنا واجب نہیں ہے. بیوی کا علاج کروانا واجب نہیں ہے. بیوی کا نفقہ اس کے ذمے تو ہے، اس کے کپڑے کا بندوبست کرنا، اس کی رہائش کا بندوبست کرنا، اس کے کھانے کا بندوبست، جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ تو پوری کرے گا. لیکن اس کی بیماری کے علاج کے لیے اگر وہ مال نہیں لگاتا، بیماری کا علاج نہیں کرواتا، تو شرعی طور پر اسلام نے اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی علاج، کیونکہ علاج تو اپنا بھی کرنا واجب نہیں ہے. علاج اپنا کرنا واجب نہیں تو بیوی کا کرنا کہاں سے واجب ہو گیا بھائی؟ تو اب یہ اصل میں واجب تو نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن اخلاقاً تو بہرحال اس کی ذمہ داری ہے نا. بیوی بیمار ہو جائے اور بندہ علاج نہ کروائے تو لوگ اسے کہیں گے بھائی تیری بیوی تو علاج کیوں نہیں کرواتا؟ یعنی اس کو ملامت کیا جائے گا. اسی لیے علاج کروانا، بیوی کا علاج کروانا اخلاقاً اس کے ذمے ہے، اخلاقاً اس کے اوپر واجب ہے. تو یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا علاج کروائے. شرعی ذمہ داری تو نہیں، لیکن بعض چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں، جو ہے اخلاق یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ کام کرو. تو بیوی کا علاج کرنا بھی اخلاقاً اس کے ذمے ہے. اسی طرح یہ جیسے اخلاقی ذمہ داری اگر وہ نہیں کرواتا تو لوگ اس کو ملامت کریں گے کہ تو کیوں نہیں اپنی بیوی کا علاج کرواتا، تو لوگ اس کو ملامت کریں گے. اسی طرح گھر کے اندر بہو رہ رہی ہے اور ساس سسر کے کام نہیں کرتی تو پھر اس کو بھی ملامت کیا جائے گا کہ تو ساس سسر کے کام کیوں نہیں کرتی، گھر کی تو جوان ہے، تو نہیں کرے گی تو کون کرے گا، وہ تو بوڑھے ہیں. تو بعض کام اخلاقی طور پر جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے، ان ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے. تو بیوی کے لیے جو یہ کام ہے، گھر کے کام تو کرنا، ساس سسر کے کام کرنا بھی اخلاقاً اس کے ذمے جو ہیں وہ یہ واجب ہے. اور نندوں کے اور دیوروں کے کام بہرحال اس کے ذمے نہیں ہے اگر وہ نہیں کرتی. بہرحال گھروں کے اندر جیسا ماحول چل رہا ہے، اگر کوئی عورت کر رہی ہے دیوروں کے لیے اور نندوں کے لیے تو ہماری بات سن کے وہ بھی نہ چھوڑ جائے، وہ کرتی رہے. ایسا نہ ہو کہ گھروں میں جو ہے وہ فساد پیدا ہو جائیں کہ جی عورتیں کہہ رہی ہیں جی ہم تو نہیں کرتے. تو جو کر رہی ہے وہ تو کرتی رہے،
لیکن اس کو اس کا اجر بہت ملے گا۔ تو بہرحال اسلام یہ کہتا ہے، ساری بات جو ہے اسلام کی کرنے کی یہ مقصد تھا کہ اسلام اس معاملے میں اسلام یہ کہتا ہے اس طرح معاملہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔